اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہراز سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ رحمت گزر چکا ہے اور عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہیں، اور بہت خوش نصیب ہوں گے جو اس عشرے میں اپنی مغفرت کی جو مغفرت کے جو طالب ہوں گے، اور اللہ پاک نے ان کی اس طلب کو پوری کر دی ہوگی اور ان کی دعاؤں کو اللہ پاک نے قبولیت کا درجہ دے دیا ہوگا۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں اللہ پاک ہمیں بھی شمار کرے، اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان کے بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری مراد بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، الحاج خورشید احمد، الحاج سید ہاشمی، سید خالد حسنین خالد، بہت سارے نعت خواں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور رمضان سے پہلے ایک معروف عالم دین کو بھی شہید کیا گیا، اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے اسپانسر محترم شہید چودھری اسلم صاحب، اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا۔ اسی پر بات کریں گے اور عشرہ مغفرت پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف چینل پر سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں وہ اذان بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا۔ میری مراد قاری اسد الحق صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر یاد کرنے کا بزم عقیدت میں، اور آپ ماشاءاللہ بہت مصروف ترین شخصیت ہیں، لیکن آپ نے ہماری اس بزم کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ پاک آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ معروف مذہبی اسکالر، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں، اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اور آپ بھی مختلف ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں، سحر میں بھی ہوتی ہیں، افطار میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور رب العالمین کا کرم ہے کہ آج 12 روزے گزر چکے ہیں، ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حمد و ثنا کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا، یہ بڑا کرم ہے۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں، آپ بھی بہت معروف شخصیت ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژن پر آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ آپ کا بھی جو تعارف ہے، سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ آپ حضور کی ثنا پیش کرتی ہیں، حضور کی نعت پیش کرتی ہیں۔ میری مراد راحت گابا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راحت کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری اس بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، اللہ پاک کے نام سے ہو۔ اس کی میں کہوں گا کہ قاری اسد الحق صاحب حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں
رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قاری اسد الحق صاحب نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی، اور سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی، اللہ پاک سبیع بھائی کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے درجات اللہ پاک بلند فرمائے، وہ ایسے ہی خوبصورت کلام لکھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور یہ نعت خواں پڑھتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ بہت اچھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، آج 12 روزہ گزر گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ مصروف ترین اصل میں لائف ہے نا آپ کی، تو اس میں پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر صاحبہ۔ نہیں ویسے بھی ماشاءاللہ سے موسم بھی اچھا ہے، بڑے بھی بچے بھی سب روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں، تو عشرہ مغفرت کی کیا فضیلت ہے، کیا مخصوص یہ عشرہ کہ اللہ پاک نے بیچ کے اندر عشرہ رحمت، پھر عشرہ مغفرت، پھر آخری میں جہنم سے نجات کا عشرہ، تو عشرہ مغفرت پہ آپ کچھ فرمائیں۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ جب پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تو آپ اپنے مرحوم ثنا خان رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یاد کیا جو کہ دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور رب العالمین کل نفس ذائقۃ الموت، ہم کو بھی جانا ہے اور کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن رب العالمین
वहाँ की आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए अल्लाहुम्मा। तो ये जो अशरा मग़फ़िरत है परवरदिगार आलम की जानिब से, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, इसलिए कि माह रजब अल्लाह का महीना, माह शाबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और माह रमज़ान हम उम्मतियों का महीना। और जब माह रमज़ान आया तो इसमें पहला अशरा अशरा रहमत करार पाया, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत करार पाया, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी करार पाया। अच्छा, जब अशरा मग़फ़िरत की बात होती है तो यानी अब रहमत परवरदिगार इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हम पहला अशरा गुजार कर आए हैं और अब रहमत परवरदिगार आलम मग़फ़िरत के इंतज़ार कर रही है। तो मग़फ़िरत के इंतज़ार में यकीनन मैं और आप सब चाहते हैं कि पालने वाले तू हमारी मग़फ़िरत फरमाए, जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत हो जाए, और हम भी ज़ाहिर है इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। तो ये जो इस्तग़फ़ार पढ़ना है इसकी बड़ी अहमियत है। मुझे याद है मैं एक मरतबा किसी तक़रीब में थी, वहाँ पर पीछे ख़वातीन का ग्रुप बैठा हुआ था और वो कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ उमूमन जब जहाँ पे 2-4 लोग जमा होते हैं तो कुछ वो 12 मसालों की चाट जैसी गुफ्तगू हुआ करती है, तो हर तरह की बातें उसमें थी। तो मुझे याद है कि ये काफ़ी साल पुरानी बातें थी कि उसमें एक खातून ने कहा कि भाई मैं रात को सोते हुए एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़ लिया करती हूँ, इसलिए कि ज़बान से भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो तो माफ़ हो जाए। देखिए, ये इस तरह से जब इस्तग़फ़ार किया जाता है तो ये मज़ाक है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, और इस तरीक़े से माफ़ी मांगे जिस तरह से माफ़ी मांगने का हक़ है। फ़ज़ील बिन इयाज़, इस्लामी रिवायात और हिकायात में बड़ी दिलचस्प रिवायात मौजूद हैं। फ़ज़ील बिन इयाज़ अवाइल ज़िंदगी में एक नक़बज़न थे, एक डाकू थे, और फ़ज़ील बिन इयाज़ एक मरतबा एक घर में गए चोरी करने के लिए, नक़बज़नी करने के लिए, तो करीब में कोई क़ारी कुरान, करीब के किसी घर में कोई क़ारी कुरान की तिलावत कर रहा था, और वो उस आयत पर जब पहुंचा तो इत्तेफाक वही वक्त था कि जब फ़ज़ील उस घर में दाखिल हुए थे कि इनके दिल याद खुदा से कब नरम होंगे। और मैं हमेशा शहजाद कहती हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा वाज़ और नसीहत, लंबी लंबी वाज़ और नसीहत बेकार जाती है, और एक लम्हा हुआ करता है दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर। तो फ़ज़ील बिन इयाज़ ने कहा कि और कौन सा वक्त आएगा, यकीनन यही वो वक्त है कि जब मेरे दिल की दुनिया नरम हो जाएगी। उसके बाद फ़ज़ील बिन इयाज़ ने तौबा कर ली, और ऐसी तौबा करी कि जो कि सच्ची तौबा थी। अच्छा, अब उन्होंने सच्ची तौबा के लिए शराइत जो है वो ये कि जिस तरीके से बेआबरूई की है, जिसको जिस तरीके से लूटा है, उसको वैसे उसका माल वापस किया जाए। तो फ़ज़ील बिन इयाज़ ने कहा कि भाई जिसकी ज़िम्मे जितना मेरी तरफ माल निकलता है वो आके ले ले। अब उसमें से बहुत सारा माल खर्च भी हो चुका था और बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया, वो आए माल दुनिया लेने के लिए। एक यहूदी रह गया था, वो यहूदी से फ़ज़ील बिन इयाज़ का सुलेनामा नहीं हो पा रहा था, इसलिए कि उसकी रकम बहुत बड़ी थी और वो अपनी जिद पर कायम था, जब तक पूरी रकम मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं माफ़ नहीं करूंगा। फ़ज़ील बिन इयाज़ के पास दौलत ख़त्म हो चुकी थी। फ़ज़ील बिन इयाज़ ने कहा कि मैं कहाँ से तुम्हें दौलत वापस करूं। तो उस यहूदी ने कहा कि मेरे घर में एक कारपेट बिछा हुआ है, एक गालीचा बिछा हुआ है हुजरे के अंदर, उसके अंदर कुछ सिक्के हैं, तुम आकर वो निकालते जाओ, मुझे देते जाओ, मेरी भी कसम पूरी हो जाएगी और तुम्हारा भी इरादा पूरा हो जाएगा। अब फ़ज़ील बिन इयाज़ उसके घर में गए, उसके हुजरे में गए, और जो नीचे कारपेट बिछा हुआ था हुजरे में, वहाँ से सोने के सिक्के निकालते गए और यहूदी को देते गए। और जब यहूदी की मतलूबा रकम हो गई तो यहूदी ने फ़ज़ील बिन इयाज़ को रोका और कहा कि अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ूं, कबूल इस्लाम कर लूं। तो लोगों ने पूछा कि क्यों इतना बड़ा चेंज कैसे आया, क्यों कबूल इस्लाम किया। यहूदी ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता था कि जो मेरे हुजरे में गालीचा बिछा हुआ है उसके नीचे कुछ नहीं है दौलत दुनिया, सिवाय मिट्टी और रेत के कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से अगर कोई सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करेगा तो परवरदिगार मिट्टी को भी सोना बना देगा। वाह वाह वाह। तो बस जब मैंने वो सोने के सिक्के देखे तो मैंने कहा कि ये सच्चे दिल से तायब हो गया है और अब मुझे कबूल इस्लाम कर लेना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत गुफ्तगू की डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ने। बातों को हम कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आप देख रहे हैं मेट्रोवर्ल्ड न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बज़्म अक़ीदत, देखते रहें, छोटा सा लेते वक्फा।
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور محفل ہماری سجی ہوئی ہے. اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں چاہوں گا کہ راحت گاہ بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی نبی گینا، صلی علی محمد، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور بیل کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بیل کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بارا تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بارا تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. شہزادہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. قاری صاحب، رمضان کیسے گزر رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا؟ بڑا کرم پروردگار کا، بہت احسان. اچھے مصروفیت میں کافی زیادہ. تو کیسے تراویح کتنی روزہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟
تراویح یہ ہے پورے کہ 28 روزہ 27 روزہ؟ ہاں نہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ساری پڑھوں، لیکن ظاہر ہے وہ ہماری مصروفیت کچھ اس قسم کی ہے کہ گھر آتے آتے جو ہے وہ افطار کے بعد وہ تقریباً ٹائم تو کرتے افطار اور سحری تو آپ باہر ہی کرتے ہوں گے، تو گھر والوں کے ساتھ صرف عید گزارتے ہیں؟ زیادہ تر اچھا، ہاں، اصل میں یہ ایک مہینہ کچھ مصروفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے عام دنوں کی بنسبت. ظاہر ہے وہ روزہ ہے، افطار ہے، سحری ہے، وہ 2 ٹائم کا ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ تو ہے. ظاہر آپ تو سحری کی اذان بھی دے کے آ رہے ہوتے ہیں نا گھر سے؟ ہاں، وہ یہ بھی ذمہ داری ہے کسی چینل پہ وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو گھر والے کچھ کہتے نہیں کہ ہمیں بھی کچھ ٹائم دے دیں، کچھ سحری ہمارے ساتھ بھی کر لیں؟ 1 مہینے کی بات ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دوبارہ روزے رکھتے ہیں آپ؟ اس کے بعد دوبارہ پھر اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ وہ ایک نعت ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. وہ ادیب جس نے بحشر میں بپا کیا ہے بحشر، وہ ادیب
جس نے بحشر میں بپا کیا ہے بحشر، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ آپ بھی دیکھیں شاعر تو نعت لکھتا ہے اور ادیب رائبو صاحب کا بہت خوبصورت کلام، آپ دیکھیں اس کلام میں کیسی کیفیت ہے۔ اچھا شہزاد، میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو ذکر ہے نا، یہ کوئی خود سے کہہ نہیں سکتا، یہ کہلایا جاتا ہے، اور شاعر جو ہے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش الہی پر گفتگو کیا کرتا ہے، اور اس کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کو چننے کے لیے ملائکہ آتے ہیں۔ یہ تو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ اس کو اپنی زبان پہ جاری کر لیتے ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ کس کی زبان پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا ان کے پاک گھرانے کا ذکر ہو اور ہم اسے کر سکیں، ناممکنات میں سے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عشرہ مغفرت ہمیں کیا ایسے وظائف پڑھنے چاہیے، کیا ایسی عبادت کرنی چاہیے عشرہ مغفرت میں؟ جس طرح دیکھیں عشرہ مغفرت میں سب سے پہلے تو اپنے واجبات کو ادا کرتے رہنا چاہیے، مثلا نماز 5 وقتہ واجب ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اپنا روزہ واجب ہے ویسے ہی کرنا چاہیے، خواتین کے اوپر حجاب واجب ہے ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی بہت ساری ہیں، مستحب عبادتیں بھی بہت ساری ہیں، اور اس کے علاوہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم استغفار کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے آ کر پوچھا، کہا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ دوسرے نے آگے کہا کہ رزق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس نے امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ یعنی اس طرح سے کئی مسئلے آئے، کئی لوگ آئے، اور سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو اب کسی نے پوچھا، کہا کہ فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو ایک ہی جواب؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس استغفار کا کیا مقام ہے؟ یقیناً آج اعمال کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اور میں یہاں پر پھر اسلامی روایات حکایات میں سے ایک واقعہ لیتی ہوں کہ بہلول دانا کو کسی نے دیکھا بازار میں خود بخود کلام کر رہے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھ رہے ہیں، جانب زمین دیکھ رہے ہیں، تو اب اشارے کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ عرش والے کی فرش والوں سے دوستی کرا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا کامیابی کوئی نہیں، وہ تو تیار ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرش والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرش والوں کے پاس، سب بازار میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا بہلول آج قبرستان خموشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کی قبروں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں۔ کہا بہلول اب کیا ہوا؟ کہا کہ وہی اللہ کی اس کے بندوں سے صلح نامہ کروا رہا ہوں، لیکن آج یہ تو راضی ہیں، وہ راضی نہیں۔ یعنی کل عمل کا دن تھا، حساب نہیں تھا، آج حساب کا دن ہے، عمل نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری استغفار کو قبول فرمائے، اور پاک پروردگار عالم جس طرح سے آپ مرحومین کے لیے دعائیں کروایا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور رب العالمین ان ہماری تمام تر دعاؤں کو، ہمارے استغفار کو قبول فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے نجات کا مہینہ قرار دے دے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور یہی میسج ہے آپا کا بھی کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ اللہ پاک ہماری اس استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. بہت خوبصورت محفل ہم نے سجائی اور بہت خوبصورت ہمارے گیسٹ جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپا نے گفتگو بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے نعت خواں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش کر رہے ہیں. اور ہم لیتے ہیں ایک واٹس ایپ میسیج جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے, جو بزم ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو سوشل کام ہے, جو سماجی کام ہے, وہ بھی ہو جائیں. ہماری جو مین اسپانسر جو ہیں چودھری اسلم فاؤنڈیشن, ان کی طرف سے جو بھی غریب و نادار جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر, ان کا سروے کر کر جو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں, چاہے کیش میں ہو چاہے راشن میں ہو. اس طرح بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ حقدار ہیں, ان تک یہ پہنچاتے ہیں. یعنی سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں ان تک یہ پہنچاتے ہیں. اور ہمارا جو نمبر چل رہا ہے اس پہ بھی آپ کمنٹس کریں, اور ہو سکے تو واٹس ایپ میسیج آپ صرف کر دیا کریں. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ کال نہ کیا کریں, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب عادل بھائی بیٹھے ہوئے وہ واٹس ایپ میسیج لے لیں, ان کا خالی میسیج دے دیں, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے پروگرام کو انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی, میں نے آپ کو کل بھی میسیجز کیے تھے, آپ نے میسیجز میرے دیکھے ہیں, سنے, آپ نے کچھ رپلائی نہیں دیا. پلیز رمضان میں تنگی سے مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ کی بڑی مہربانی ہے, پلیز ہمارا کچھ کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے, ہماری مدد کر دیں, ہماری ہیلپ کر دیں آپ جس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچوں کی فیسز بھی, ہمارا کرایہ بھی کافی مہینے سے رکا ہوا ہے, تو بچوں کی فیس بھی رک جاتی ہے. تو وہ ان کا کام وغیرہ کلاسز ان کی تھوڑے دن کے لیے بند کر دیتے ہیں, ہم لوگ جب تک فیس جمع نہ کروائیں تو ہارج ہو جاتا ہے. ہم نے بچوں کی بھی کلاسز چینج ہوئی ہیں, بڑے بیٹے کی تو کلاس دسمبر میں چینج ہو چکی تھی, تو چھوٹے دونوں بچوں کی چینج ہوئی, کیونکہ بکس بھی ابھی لینی ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ ہماری کوئی ہیلپ کر دیں تو بڑی ریکویسٹ ہے بھائی, اگر آپ اس مشکل وقت میں آپ ہماری مدد کر دیں. پورا رمضان گزر گیا ہے ہمارا, ابھی وہی تھوڑا بہت میں نے آج بھی راشن تھوڑا سا منگوایا, پیسے تھوڑے سے ملے تھے تو وہ تھوڑا سا آٹا اور کچھ ایک آدھ دال اور آئل کا پیکٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی چینی وغیرہ. تو پورے رمضان میں بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں, ہسبینڈ بھی, تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں. میں کہہ رہی جب سے یہ کرونا ہے اس کے بعد سے حالات تو بڑی مشکل. ان کا میسیج مل گیا, اور میں میری باجی سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ کا میسیج مل چکا تھا ان کے پاس, اس کے بعد انہوں نے ہمیں فارورڈ کیا اور ہمیں چلایا. انشاءاللہ اسی ویک آپ کی انشاءاللہ اچھے راشن کی بھی بنا دیں گے ترتیب انشاءاللہ, اور کیش میں بھی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. اور باقی آپ کے پاس نمبر ہے انشاءاللہ, وہ خود آپ کا بھی نمبر ان کے پاس ہے, وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے. میری بہن بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ بتائیں باجی کہ لوگ بہت پریشان ہیں, پریشان حال ہیں. آپ دیکھیں نا اس پہ ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں, ہم تو اس وقت سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اتنے پریشان حال ہیں کہ مہنگائی سے, اور رمضان بہت مشکل گزارنا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ افطار کرنے میں بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم تھوڑا تھوڑا راشن لے کے آتے ہیں اور اسی سے ہم گزارا کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں تو شہزاد بیٹا اس سال میرے خیال میں تاریخ کا سب سے مہنگا رمضان ہے. اور رمضان المبارک میں جب روزے رکھتے ہیں, گھر کے بچے بھی رکھتے ہیں, بڑے بھی رکھتے ہیں, تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ کم از کم روزہ کھول کر بچوں کو کھانا پانی سب مل جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے وہ بھی میسر نہ ہو تو کتنا مشکل ہو جائے. لیکن مجھے آپ کے میسج میں یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ کہ جو بھی آپ کے ڈونر ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں پوری, اور پھر اس کے بعد گھر پر لے جا کر ان کو دیتے ہیں. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر جب بلایا جاتا ہے تو اس کے اندر بڑے ناگفتہ حالات بھی ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ابھی خواتین اور بچے بھگدڑ مچنے سے دنیا سے بھی گزر گئے. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے بھائی جی. ہم نے 2021 میں 2020 میں ایک ٹرانسمیشن ہم نے کی تھی ماشاءاللہ 3 گھنٹے کی, اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اس کے ہوسٹ تھے. اس کے بعد 2021 میں پھر ہم نے ایک ٹرانسمیشن بزم عقیدت کے نام سے سٹارٹ کی, اور ہم نے کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے. کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے, مین اسپانسر ہمارے چودھری اسلم فاؤنڈیشن, اور انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ 10 لوگوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. جو مانگنے والے ہیں نا انہیں ہمیں مضبوط کرنا ہے کہ اگلے سال وہ مانگنے والے نہ رہیں.
وہ خود دینے والے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایسا کام کیا اور 3 سال سے ہم کنٹینیو یہ کام کر رہے تھے الحمدللہ. اچھا, پھر ہم جب ان کا سروے کرتے تھے نا اس رمضان میں کہ ہاں آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ کو راشن کی یا کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو, جن لوگوں کو ہم نے لاسٹ ڈونیٹ کیا ہوتا ہے ان لوگوں سے جب سروے کرتے تھے تو آپ یقین کریں قاری صاحب, وہ لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باخدا ہمیں راشن بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم 3 ٹائم کی روٹی عزت سے کھاتے ہیں. ہیلپ کرنے کا یہ سب سے بہتر انداز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال اگر وہی شخص دوبارہ آ کے کھڑا ہو جائے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا ایسا کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے. بالکل. پھر حضرت علی شیر خدا ایک مرتبہ ان کی بس میں حاتم تائی کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے کہ اس کے گھر کے 40 دروازے, اگر کوئی 40 الگ الگ دروازوں سے جاتا ہے تو اس کو ضرور ملتا ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا, کہا کہ وہ سخی تو ضرور ہوگا مگر صاحب ظرف نہیں ہوگا, ورنہ اگر صاحب ظرف ہوتا تو پہلے ہی دروازے سے اتنا دے دیا جاتا کہ اسے اگلے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو پیروں پر مضبوط کر دیا جائے کہ جو مانگنے والے ہوں وہ دینے والے بن جائیں. یہ کتنی اچھا, میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے جو نمبر جو چلایا ہے نا قاری صاحب, یہ صرف اسی لیے چلایا ہے کہ بھائی آپ کمنٹس کریں کہ ہمارے ٹرانسمیشن کیسی جا رہی ہے, آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا چینج کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے کمنٹس تو کیے لیکن اپنی فریادیں بھی سٹارٹ کر دیں کہ بھائی ہمارے یہ معاملات ہیں, ہمارے یہ حال ہیں, کچھ اس پہ رحم کریں, کچھ اگر مخیر حضرات ہیں تو ان کو کہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب انہوں نے یہ میسیجز سنے تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ لوگ جو ہے نا ان کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے. بالکل صحیح. اگر یہ ہے نا, اگر سفید پوش لوگ ہیں تو ہمیں بھی ان کی بھی مدد کرنی ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور چودھری اسلم صاحب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے. میں چاہوں گا کہ راحت گاہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. جس طرح سے حالات کا ذکر ہوا اسی حوالے سے کلام ہے. جی جی بالکل. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, اور کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, اور ایسا گھما دے کہ ودا میں خدا ہمیں, ایسا گھما دے کہ ودا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر
خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پر سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، جب ہو رہا ہوتا ہے تب بہت محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں ہم. وجد میں چلے جاتے ہیں، لگتا ہے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قاری صاحب میں چاہوں گا اگر قصیدہ بردہ شریف اگر آپ پیش کر دیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پجمرد آوارا زعسیا یا رسول اللہ. چسوے من گزر آری منے مسک زبرداری. فدائے نقش نادرت قرب جایا رسول اللہ. یا ربی بالمصطفى بلغ
مقاصدنا يا ربي